اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف حق کے نئے سیزن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے مکالمے میں، آج کی گفتگو میں بات ہوگی استخارے کے حوالے سے۔ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے کہ استخارہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، استخارے کا مطلب کیا ہے، استخارہ ہوتا کیا ہے، ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے۔ بہت زبردست پینل ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری خلیل الرحمان صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا۔ مفتی فضل سبحان صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ علامہ ضامن عباس صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور مفتی خلیل الرحمان صاحب، مفتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلا سوال یہ کہ استخارہ کیوں ضروری ہے اور استخارہ کیوں کرنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ اللہ سے مشورہ نہیں ہے، اللہ سے خیر مانگنا۔ استخارہ جیسے ہم استغفار، اللہ سے بخشش مانگنا، باب استفعال سے اللہ سے خیر چاہنا، چونکہ ہم اپنے فیوچر سے واقف نہیں ہیں۔ دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا جن چیزوں کو شریعت نے ہم پر لاگو رکھا ہے کہ ہم پابند ہیں کہ اس میں بھی استخارہ کریں، جیسے نماز ہم پر فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، تو ہمیں استخارے کی ضرورت نہیں کہ آیا میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، حج کروں یا نہ کروں۔ شادی بھی سنت ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ یہاں استخارہ یہ نہیں ہوگا کہ میں شادی کروں یا نہ کروں، اس پر استخارہ نہیں ہوگا۔ استخارہ اس بات پہ ہوگا، آپ کے سامنے 3-4 رشتے آئے، آپ کے بیٹے کے آئے یا آپ کے اپنے آئے۔ اب آپ یہ کنفیوز ہیں کہ یار سارے ایک جیسے لگتے ہیں، سارے اچھے لگتے ہیں، دل کرتا ہے میں تینوں سے ہی کر لوں، لیکن میری گنجائش ایک شادی کی ہے۔ اب ایک ہے تو ان 3 میں سے کن 2 کو چھوڑوں اور کس کو اپناؤں؟ اب یہاں استخارہ آپ کو فائدہ دے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی ایک بیان کیا کہ بخاری شریف میں ہے کہ یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ اور لال رنگ نظر آئے تو یہ ہوگا، کالا رنگ نظر آئے تو یہ ہوگا۔ بخاری شریف میں ایسا کہیں نہیں۔ بخاری شریف کیا دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ استخارہ کر کے سوو، ایسا رنگ نظر آئے تو یہ نتیجہ ہوگا، ایسا رنگ نظر آئے تو یہ نتیجہ ہوگا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سے خیر جو طلب کرنا ہے، اس خیر کے اندر دعا کے الفاظ ہی یہی ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اتنی اہمیت دیتے تھے استخارے کو کہ ہم جب آپ کے پاس آتے تھے استخارے کے لیے تو آپ ہمارا استخارہ نہیں کرتے تھے، ہمیں استخارے کی دعا سکھلاتے تھے، اور اس اہتمام کے ساتھ دعا سکھلاتے تھے جس طرح کے کوئی قرآن کی آیت ہمیں سکھلا رہے ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تیرے علم کے کیونکہ تو فیوچر کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تیرے علم کے مطابق یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں، تیرے علم کے مطابق میرے دین، میری دنیا، میری آخرت، عاقبت اور میرے فیوچر، میری معیشت، اس کے اعتبار سے اگر تیری نظر میں بہتر ہے فاقدرہ لی ویسرہ لی، اس کو میرا مقدر بنا دے اور اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ سارے معاملے ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ، اگر تیرے علم کے مطابق یہ کام میرے دین، میری دنیا، میری عاقبت، میری معیشت، اس کے اعتبار سے یہ برا ہے تو فرمایا مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر لے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ انقلاب جو آپ کے استخارے کے نتیجے میں جو آپ نے اللہ سے خیر مانگی ہے، وہ اللہ خیر آپ کے خوابوں میں نہیں لاتا، آپ کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ اتنا فرق کیوں ہے پھر؟ وہ تو بعد میں پوچھیے گا نا، مجھے تو تھوڑا گاڑی جب اسپیڈ میں جا رہی ہو نا، پھر اسپیڈ بریکر راستے میں تکلیف دیتے ہیں، آپ دیکھنا بنی پھر راستے میں جو ہے وہ اس کو اسپیڈ بریکر مزہ نہیں کرتے، جمپ آتا ہے پھر بندہ چھت سے جا کے لگتا ہے۔ استخارے کا صحیح طریقہ یہ جو آپ نے بتایا، دیکھیے یہ یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کی نظر میں وہ چیز میرے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس کا حصول جو میں نے اللہ سے درخواست کی کہ میرے لیے آسان کر دے، اس کا حصول میرے لیے آسان کر دے گا، بیچ میں رکاوٹیں اللہ ہٹا دے گا اور میرے دل کو اس کی طرف لگا دے گا، راغب کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ مجھے پھر آپ 10 دوست بھی مجھے کہیں گے نا کہ یہ کام نہ کر، میرا دل اتنا مطمئن اللہ کر دے گا کہ میں ان 10 دوستوں کی بات کو رد کر کے بولوں گا نہیں مجھے تو یہی بات کرنی ہے، میں کروں گا تو بس یہی کروں گا، شادی کروں گا تو یہی کروں گا، ابا نہیں تو میں چھت سے نیچے گر جاؤں گا، نہیں تو شادی میں یہی کروں گا۔ ٹھیک ہے۔
اور اگر وہ چیز میرے حق میں میری دین دنیا اور عاقبت کے لحاظ سے بہتر نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ جو میں نے اللہ سے کہا کہ پھر مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے، پھر اللہ تعالیٰ یہ تو دعا ہو گئی نا، میرے دل اس استخارے کے اندر دعا ہے نا، اس استخارے کے اندر ہم نے دعا ہی دعا مانگی، استخارہ ہو گیا نا، پھر ہم نے دعا استخارہ مانگی نا۔ اب اللہ کیا کرے گا؟ میرے دل میں اس کی نفرت ڈال دے گا اور اس کا حصول میرے لیے مشکل کر دے گا، اچھا بیچ میں ایسی رکاوٹیں پیدا آ جائیں گی۔ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ یہ تو دعا ہو گئی۔ استخارے کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ایک کام ہے، یہ کریں یا نہ کریں، بیچ کنفیوژن ہے تو استخارہ کر لیں، جو جواب آئے گا وہ کر لیا جائے گا۔ یہ آرٹیفیشل استخارے ہیں، اچھا، جو جسے استخارہ کوریئر سروس کے نام سے، استخارہ کوریئر سروس۔ میں اس میں گزارش کر دوں، میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فٹافٹ ابھی یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے اس کی تردید کی ہے قاری صاحب، پہلے آن لائن استخارے سے متعلق میں نے جو آپ فرما رہے ہیں، میں نے وہ تو سنا ہی نہیں آپ نے کیا کہا، میں تو اس گفتگو کا ذمہ دار ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے۔ جی صبح میں آپ نے کیا کہا، مارننگ شو میں، وہ تو ہمارے سامنے بھی نہیں۔ یہ کوریئر سروس والا جو معاملہ ہے، استخارہ کوریئر سروس جو فرما رہے، تو یہ صورتحال جو ہے نا، کہہ لیجیے پھر میں۔ اچھا جی چلیں جی۔ دیکھیے قاری صاحب نے جو باتیں کی، ہم نے کہا سے ہم استخارے پہ ہی رک گئے کیونکہ شادیوں میں بہت اہم معاملہ استخارہ ہو گیا ہے ہمارے یہاں۔ اور میں آپ کو اپنا ایک میں اس پر بڑے اہم نقطہ بتاؤں گا، استخارے کا مقاصد کیا ہے۔ مجھے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری بہن کی شادی طے ہو گئی ہے، جاؤ مولانا صاحب سے استخارہ کر لو، پوچھ لو ان سے۔ میں گیا، میں نے دق الباب کیا، مولانا صاحب باہر تشریف لائے۔ میں نے کہا جی والد صاحب نے بھیجا استخارہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شرعی قباحت ہے؟ میں نے کہا نہیں، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر شرعی قباحت نہیں ہے تو استخارے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے نکاح میں خیر رکھی ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ سوال یہاں پہ رکھ دیا کہ ہم استخارے میں ہی بہت سی جگہ پر انکار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو استخارہ نہیں آیا، دیکھیے میں جھوٹ بولا ہے۔ اگر فضل سوال ایک منٹ، یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ استخارہ کرانا چاہیے یا کرنا چاہیے۔ شریعت نے کہیں بھی نہیں کہا کہ استخارہ مولوی صاحب سے جا کے کرو۔ بالکل صحیح ہے۔ اگر مولوی صاحب مثال کے طور پر مجھ سے کوئی استخارہ کراتا ہے اور میرا دل مطمئن ہو بھی گیا تو میں آپ کا دل کیسے مطمئن کروں؟ میں نے خود استخارہ کیا ہے، ایک منٹ، اور قبلہ ایسا استخارہ نماز کے دوران کیا اور اسی وقت جواب ملا۔ بہرحال یہ غیر مسنون استخارہ ہے۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں، ان کے اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی منگنی بچپن میں ہو گئی۔ ٹھیک ہے جیسے انہوں نے ایک کے ہاں بیٹی ہوئی، ایک کے ہاں بیٹا، انہوں نے منگنی کر دی۔ جی، بچے پڑھے لکھے کالج سے یونیورسٹی پہنچ گئے اور جوان ہو گئے، اب شادی کا ٹائم آ گیا۔ وہ جو رخصتی پہلے سے بچپن سے جو انہوں نے سارا کچھ کر لیا تھا، اب شادی کا ٹائم آیا تو لڑکا کہنے لگا اپنے ابا سے کہ ابا میں اپنی چچا کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا، میں تو شادی کروں گا تو وہ فلاں یونیورسٹی میں جو میرے ساتھ پڑھتی ہے نا، میں اس سے شادی کروں گا۔ نیت بدل گئی اس نے کہا بیٹا بچپن کے رشتے طے ہوئے ہیں، اب تو سارے گھر ٹوٹیں گے۔ تو بڑی سوچ و بچار میں تو ان کو سمجھ آئی کہ چلو ایسا کرتے ہیں، استخارہ کرا لیتے ہیں، بات یعنی مولوی صاحب پہ آ جائے گی، استخارہ کرا لیتے۔ استخارہ کیا، نادم آباد میں مولوی صاحب تھے، ان کے پاس گئے اور استخارہ کے لیے کہا تو وہ ان کے دوست تھے، تو ان کو کہا تو انہوں نے اگلے دن بلایا کہ میں استخارہ رات کو کروں گا، اگلے دن میرے پاس آنا۔ اگلے دن جب وہ گئے تو اس نے کہا کہ یہ آپ کے بھائی کی بیٹی جو ہے آپ کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، استخارہ میں منع آیا ہے۔ انہوں نے اسی کو بنیاد بنا کر بھائی کو پیغام بھیج دیا کہ بھئی ہم نے استخارہ کرایا ہے، استخارے میں منع آیا ہے، لہذا آپ ہمارا انتظار نہ کریں، ہماری بھتیجی کی شادی کہیں بھی آپ کر دیں۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اگر استخارہ کرنا بھی تھا تو جب آپ لوگ منگنی کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے بچپن میں، اس وقت کرانا چاہیے تھا استخارہ، اب استخارے کی کیا تک ہے؟ انہوں نے کہا بہرحال اب جو بھی ہے استخارے میں نہ آئیے، ہم نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہاں سے کرایا؟ انہوں نے کہا جی فلاں مولوی صاحب سے استخارہ کرایا۔ وہ اتفاق سے ان کے بھی جاننے والے تھے، دوست تھے، دونوں بھائی اسی کے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے۔ اس کے پاس گئے، سلام دعا کے بعد کہا یہ آپ نے استخارہ کیا ہے کہ میری بیٹی میرے بھائی کے بیٹے کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ نے تو بھائیوں میں جدائیاں ڈلوا دی، بچپن کے رشتے ختم کروا دیے۔ اس نے کہا بھائی استخارہ تو میں نے کیا ہے لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے؟ اچھا، یعنی اگر یہ پتہ ہوتا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے تو پھر استخارہ اس کے برعکس آتا۔ ٹھیک ہے۔
قاری صاحب ایک بریک لے لینے دیجیے، پھر یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. لیتے ہیں ایک بریک. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. دیکھیے قاری صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا یہ باب استفعال سے ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج کل جو آن لائن استخارے اور استخارے سینٹر قائم ہو گئے ہیں، ان کو خود استخارے کی دعا بھی شاید صحیح تلفظ سے نہیں آتی، وضع شریعت کے مطابق نہیں، وہ رواج بھی غلط ہے، اور انہوں نے بھی شروع میں بات کہہ دی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. اب دوسری بات یہ جو قاری صاحب نے کہا نا کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، بالکل ایسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو استخارے کی دعا اور طریقہ یوں سکھلاتے تھے جیسے کوئی آیت یا سورت، اور کسی صحابی نے آقا کو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے وہی کی برکات. آپ تھوڑا مجھے بھی دیکھیں، وہی بات ہے کہ آپ ٹیمپو توڑنے والی بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو چلنے دیں نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نہیں کہتے تھے کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کریں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب استخارے کا طریقہ بتلاتے تھے، دعا کا آخری حصہ انہوں نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ اگر ہمیں آ جائے نا تو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک، وہ متکلم کے صیغے، متکلم میں خود خیر مانگتا ہوں، اے اللہ میں خود قدرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ خود. اچھا، دوسری بات یہ کہ استخارہ 2 رکعت نفل پڑھے اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اس کے بعد سو گئے. اچھا، کبھی کبھی خواب میں بھی آ جاتا ہے، یہ بات کہنا کہ نہیں خواب میں نہیں آتا ایسا نہیں ہے. خواب میں کبھی کبھی اشارات مل جاتے ہیں. اصدق الرؤیا بالاسحار، صبح کے قریب کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں. قرآن کریم اور احادیث میں خواب کی 3 قسمیں ہیں. ایک بشرا من اللہ، اللہ کی طرف سے خوشخبری مومن کو ملتی ہے. ایک تحزین من الشیطان، شیطان کی طرف سے غمگین کیا جاتا ہے. تیسرا اضغاث و احلام ہوتے ہیں، پراگندہ خیالات دن بھر جو آدمی سوچتا ہے وہ اس کے لاشعور میں آتے ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں یا 70واں جز ہے، یعنی جو زیادہ اچھے عمل والا ہوگا اس کا خواب نبوت کے زیادہ قریب ہوگا. تیسری بات، حدیث میں یہ فرمایا کہ اپنے خواب بیان نہ کرو الا علی حبیب او لبیب، مگر اس کو جو تمہیں محبوب ہو یا جو عقل مند ہو. الا علی عالم او ناصح، جو عالم ہو یا خواب کی تعبیر کو جانتا ہو. یہ بھی حدیث میں آیا کہ خواب علی رجل طائر، پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے، جس نے جو تعبیر بتائی بعض اوقات وہ ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی خواب میں اشارات ملتے ہیں، اس کا ثبوت ہے. لیکن اگر کسی کو خواب نہیں آیا تو اس کا رجحان اللہ پاک اس طرف کر دیں گے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے. یعنی حدیث پاک میں یہ ثبوت ہیں کہ یعنی اللہ پاک اس کے لیے، جیسے قاری صاحب نے کہا، وہ سارے اسباب اور وسائل جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ کام بنتے چلے جائیں گے. اور اگر اس کے حق میں وہ چیز بہتر نہیں ہوگی تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی اور وہ چیز رک جائے گی. تو اسی لیے اس پورے سیناریو کو دیکھ کر آج کل جو استخارے کا کانسیپٹ ہے اور لوگ خود کرتے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسا ہے کہ آپ نماز کسی اور سے پڑھوا لیں، آپ قرآن اپنی جگہ کسی اور سے پڑھوا لیں، آپ روزہ اپنی جگہ کسی اور سے کروا لیں، آپ ذکر اپنی جگہ کسی اور سے کروا لیں. بھائی یہ استخارہ بھی عبادت اور دعا ہے، اس کو خود کرنا چاہیے. اور میں اگر کسی کے لیے استخارہ کروں گا تو میرے اپنے ذہن میں میری 100 چیزیں ہیں، میری پریورٹی تو وہ ہوگی، اس کا جواب میرے ذہن میں اچھا نہیں آئے گا. جب وہ ریلیونٹ آدمی خود کرے گا نا، جتنا فوکس اور کنسنٹریشن اس کا ہوگا تو اتنا کسی اور کا نہیں ہوگا. تو استخارے کو سیکھا جائے. لوگ وظائف بھی نہیں سیکھتے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہمیں تعویذ دے دے، ہمیں جو ہے نا کاغذ پہ لکھ کے دے دے، ہمیں بتی دم کر کے دے دے، یعنی خود عمل سے کترا رہے ہیں. ایلوپیتھک اور ہومیوپیتھک اور ان میڈیسن میں تو کوئی یہ نہیں کہتا میری جگہ وہ کھا لے، میں نہیں کھا سکتا. آپریشن تو اپنا کروا رہے ہیں. تو عمل بھی خود کرنا چاہیے. اور من بطأ بہ عمل لم یسرع بہ نسب. علیحدہ ٹاپک ہے. جی قبلہ
میں ایک بات جو رہ گئی تھی اگر اجازت دیں تو جی دیکھیں مسئلہ یہ ہے جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے فرمایا کہ بخاری شریف میں نہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 6382 میں دعا استخارہ موجود ہے، اور جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں، یہ میں نے ترغیب دعا دلا سے رہے ہیں انکار نہیں کیا نہیں کہ دعا کے نتیجے میں آپ کو خواب میں لال رنگ آپ دکھے نے گا، حدیث کالا رنگ، مبارکہ میں بھی نے اس کا بیان انکار کیا، فرمایا، میں نے بخاری میں نہیں، آپ یہ نے کہا غلط کہ بات نہ کریں۔ بخاری تو کیا کسی بھی حدیث کی کتاب میں بالکل، موجود نہیں اب بھی یہی ہے، لیکن میں جو آپ کو بیان حدیث کر رہا نکال- ہوں موبائل میں ابھی نکالیں، ابھی نہیں میں وہ موبائل بتا میں رہا نکالیں۔ ہوں کے بارے میں کہا تھا۔ حدیث مبارکہ بتا رہا ہوں کہ دعائے استخارہ کی دعائے جو استخارہ نام ہے تو وہ ہے، موجود ہے، فرمایا میرا آپ بھی نے، یہی ہم نے خود موقف اس کا ہے۔ ترجمہ- اس میں تو جو حصہ جو میں نے چھوڑا تھا، اختلاف اس کا ہے، ترجمہ صحابہ فضل کرام کو سبحان جو ترغیب صاحب نے اختلاف دلا رہے سامنے ہیں۔ آیا، قبلہ فرما رہے ہیں کہ کوئی خواب میں رنگ ونگ کچھ نظر نہیں ہاں، آتا، یہ آپ میں نے نے کہا اس کا کہ انکار خواب بھی آ جائے کرتے لیکن میں نے جو ابھی گزارش کری ہے، جو میں یہ سمجھا ہوں کہ قاری صاحب نے کہا کہ بھائی اس طرح کی حدیث کوئی ہے ہی نہیں، میں نے وہ اس دعا چیز سے ہے۔ میں متعلق کہا۔ اب بھی وہی کہہ رہا جی ہوں ہاں، کہ خواب میں رنگ نظر آئے گا تو اس استخارے کا یہ مطلب ہوگا، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ قاری اب بھی میں نے دعا قاری صاحب استخارے نے کا نام دعا پر ذکر استخارہ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سن اس سکتے میں ہیں۔ خیر آپ اس میں دکھائیں حدیث، میرا موبائل آپ کے مقصد سامنے یہ ہے نکالیں، کہ آج کل کون سا مشکل ہے؟ نہیں وہ میں نے اس میں دیکھ لیا 6382 نمبر حدیث ہے، اس میں دعا استخارہ موجود چلو ہے، آپ ہمیں فائدہ اور پہنچائیں۔ اس کے اندر 6342 نمبر نکال کے دکھاؤ کون اس سا میں راوی نظر آئے تو نبی کریم استخارہ صلی اللہ اچھا علیہ ہے۔ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے اس طرح رنگ کی کہ وغیرہ نظر جب آتا بھی ہے۔ استخارہ آپ کریں ان تو کا اس اعتراض طرح رنگ پر کریں، ہے۔ اور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بھی اس کے اندر اصل ترغیب میں دی گئی ہے۔ انہوں نے صحیح حدیث کو، صحیح دعا کو اپنی تفسیر کا جامہ پہنایا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں حدیث کے وہی کپڑے رہنے دو جو اللہ کے رسول نے اسے پہنائے۔ رنگ ونگ نظر آتا ہے کوئی؟ نہیں میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں پھر میں وہی بات آ رہا ہوں کہ جس طرح عاملین نے اپنے اپنے طریقے ایجاد کیے ہیں، ہم تو اس کی تردید کر رہے ہیں نا، ہم کون سا اس کو مان رہے ہیں کہ آن لائن مان رہے ہیں، کالا کہ کوئی رنگ اس طرح لال کر رنگ رہے تو ہیں۔ عاملین کے تو طریقے۔ وہ سارے جو مقاصد ہیں، مقصد یہ کہ آپ نے جس طرح دل جمعی کے ساتھ، اطمینان قلب کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا استخارہ پڑھا، پھر آپ جو ہیں یہ سوئیں یا جاگیں، مقصد یہ کہ جس نیک جائز مقصد کے تحت آپ کا دل جمعی ہو رہا ہے تو پھر اس کام کو کر لیا جائے کہ بھائی یہ اس کا مطلب ہے کہ میرے حق میں بہتر ہے، یہ میرے حق میں بہتر یہ ہے نہیں یا مانیں نہیں گے، ہے۔ یہ مانیں گے ہی نہیں۔ رنگ کی اور نسل کی بات یہ نہیں ہو رہی ہے، بات وہ آپ نے شروع میں کہا تھا تو اس پر اعتراض آیا تھا کہ تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ عاملین کے یہ طریقہ کار ہیں جو تسبیح سے بھی پڑھ رہے ہیں، علم العدد کے ذریعے بھی کر رہے ہیں، استخارے کی تسبیح کے اشارے سے بھی کر رہے ہیں، میں نے یہ تفصیلات سے کہا۔ اللہ کے بندے اتنا کہنے میں کیا حرج ہے کہ مجھ سے صاحب ہو گیا۔ اب وہ خواب میں رنگ بھی آ سکتا ہے نا، چھوڑ، خواب میں رنگ بھی آ سکتا ہے، کیا ہو گیا؟ لیکن یہ نہ کہیں کہ حدیث میں ایسا ہے۔ حدیث میں ایسا ہے، ٹھیک ہے سر۔ کیا استخارے کا یہی ایک طریقہ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے استخارہ جو ہے لوگ تسبیح سے بھی نکالتے ہیں، قرآن پاک سے بھی نکالتے ہیں، دوسری کتابوں سے بھی نکالتے ہیں، نماز کے ذریعے بھی استخارہ ہوتا ہے، تو استخارے کے تو کئی طریقے رائج ہیں۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ رہی کہ جیسے کیا کہتے ہیں قاری صاحب نے بھی کہا، انہوں نے سبحان صاحب نے بھی کہا کہ بنیادی طور پہ تو صاحب معاملہ کو اپنا استخارہ خود دیکھنا چاہیے، لیکن مسئلہ سارا ہے کہ استخارے کو سمجھنے کا فہم و فراست بھی ہونی چاہیے نا اس کے پاس، کہ قرآن سے دیکھ رہا ہے یا 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سو رہا ہے، دعائیں پڑھنے کے بعد اس کو اتنی معرفت، اتنا فہم و فراست ہونا چاہیے، وہ سمجھ سکے مجھے کیا استشارہ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض اوقات یہ کہ جن کے پاس اتنی فہم فراست نہیں ہے، یا جو اتنے مفاہیم قرآن کو نہیں سمجھتے، یا خواب کی اتنی حقیقتوں کو نہیں سمجھتے، وہ کیا کریں؟ وہ ظاہر ہے کہ پھر کسی کو اپنا جیسے صيغہ متکلم ہے نا، استغفر اللہ، ٹھیک ہے نا، تو باقی جب اس میں ہم سپوز کیجئے میں نے آپ سے کہا کہ مسعود بھائی میرے لیے استخارہ کیجیے گا، میں نے نیت کر لی، پہلی بات تو یہ رہی کہ پہلے نیت کرنے والے کو سکھانا چاہیے کہ اس کو نیت کرنی بھی آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مولانا صاحب استخارہ دیکھیے گا، یہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اب کروں نہ کروں پہلی واضح نہیں ہے، اس نے کیا نیت کی تھی، میں نے کیا استخارہ دیکھا، کیا بتایا میں نے اس کو۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے لیے استخارہ کر دیجئے، تو پہلے اس کو سمجھ رہے کہ آپ نے نیت کیا کی ہے، تو اس کے نیت کو سمجھتے ہوئے اس کی نیابت میں اس کی طرف سے، اس کو مفاہیم نہیں معلوم، ہم نے استخارہ کیا۔ اگر ہم نے قرآن کریم سے استخارہ کیا تو اس کا ہمارا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد جو ہمارا احکام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کھولا جاتا ہے کہیں سے بھی، ٹھیک ہے، جیسے ہی کھولتے ہیں تو دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ کے صفحے کے اوپر جو پہلی آیت آ رہی ہے، جی، پیچھے سے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھنا چاہیے۔ اگر وہ آیت رحمت ہے
تو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ آیت غضب ہے، یہ کسی بات کا اظہار ناراضگی ہو رہا ہے یا کوئی اعضاء کو تذکر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں منع کیا جا رہا ہے کہ اب اس کام کو نہ انجام دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارا ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے استخارہ کروا لیا رشتے کے لیے، شادی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا استخارہ کر لیں، اب ذرا واجب کیسے دیکھیے گا، تو دیکھیں یہ دو نیتیں نہیں ہوا کرتی کبھی بھی۔ استخارہ ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اللہ سے اللہ کی مرضی معلوم کی، اللہ سے خیر طلب کی آپ نے لیے، اس میں خیر آپ کے لیے آ گیا، تو اس میں لازمی یہ نہیں ہے کہ اب لازمی ہو گیا کہ اب آپ کو نے اس کام کو انجام دینا ہے۔ اس وجہ کہ جہاں آپ کا ذہن مشوش ہو رہا تھا، جی، آپ کو اللہ نے صاحب قلب بنایا، آپ کو غور و فکر تفکر کی صلاحیت دی ہے، وہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ نے خود کیا یا کسی عالم سے کروایا آپ نے استخارہ، اب وہاں پہ حکم آ گیا کہ ہاں اس کو انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اب آپ نے عمل کرتے ہوئے اس استخارے کو جو اشارہ ملا ہے، جی جی، اب زمینی حقائق آپ نے خود دیکھنے ہیں کہ میں نے اب کوئی مکان خریدنا ہے کہ رشتہ کرنا ہے، تو اب اس کے ظاہری جو خوبیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس کو میں نے خود دیکھنا ہے، خود دیکھنا ہے، وہ دیکھنے کے بعد اس کو عمل کرنا ہے۔ مستحب ہے نہیں ہے، جی ہاں جی، وہ تمام یہ ہو گیا۔ اب میں نے آپ سے استخارہ کرایا، پھر میں آپ کے پاس آیا کیونکہ آپ کا استخارہ مجھے پسند نہیں آیا، پھر میں یہ تو چاہتا دیکھیں ہوں اب کہ میرے حق میں فیصلہ آنا یہ ایک بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ ہر آدمی، دیکھیں میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گا کہ جو عالم قرآن کریم سے استخارہ دیکھ رہا ہے، تو اس کو کم سے کم اتنا قرآن پر عبور ہونا چاہیے کہ وہ اتنی تفسیر معنی سمجھتا ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک آیت ظاہراً تو آپ کو ایک لائن کے اندر رحمت کی نظر آ رہی ہے، لیکن سیاق و سباق اور آگے آپ کیا نے ہے۔ بالکل درست دیکھا، آپ نے دیکھ کر مجھے نتیجہ بھی بتا دیا، لیکن جو آپ نے بتایا وہ مجھے پسند نہیں آیا، اور میں پہنچ گیا قبلہ کے پاس۔ سر یہ کھیل بنا دیا آپ کر دیں استخارہ، ہوتا کیا ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ نہیں بات ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس بھی آتے ہیں، تو ہم اس کے کہہ دیتے ہیں بتاؤ چاہتے کیا ہو، جو چاہتے ہو وہی استخارہ کر لو، اسی چیز کا بھائی۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ لوگوں کا مزاج ہے ٹھیک ہے کہ جہاں اپنی مرضی کی بات آ گئی تو بندنا آپ کا استخارہ شاندار ہے، صحیح، اور میں نے ارادہ پورا کر لیا تھا کہ بھی کام کرنا ہے، مگر کسی نے ٹوک دیا استخارہ تو کروا لو، اب جو استخارہ وہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا، میں سوچتا تو یہ تھا، تو استخارہ بنا کہ کیا کروں میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب استخارہ اگر آ جائے تو پھر آپ وہ کام نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں، اگر منع آ گیا تو آپ کو نہیں کرنا تو پھر چاہیے۔ اسے اس طرح کرنا چاہیے۔ علامہ ضامن عباس صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اصل میں جس کو آپ استخارہ کہہ رہے ہیں نا، وہ استخارہ ہی نہیں ہے۔ اب بتائیں سر، اس کا جواب دیں۔ یہ اس کا بھی وہی جواب تھا جو آپ نے پوچھا، آپ کا استخارہ مجھے پسند نہیں آیا، ان کا استخارہ مجھے پسند آ رہا ہے، تو یہ استخارہ کا جواب دینے والوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا قصور ہے۔ اب دیکھیں آپ نے استخارہ جو صحیح مسنون طریقہ ہے، اس طریقے پر آپ مولویوں کے پاس گئے، تین مولوی حضرات کہہ رہے استخارہ ہے، ایک صاحب کہہ رہے استخارہ دیکھیے ہر شخص کا جو حسن کا معیار ہے وہ الگ ہے۔ آپ اگر ہم چاروں مولویوں کے پاس آئے، آپ نے کہا میرے پاس ایک رشتہ ہے، اور اس کی تصویر دکھا دی، ان کو بھی دکھائی، ان کو بھی دکھائی، ان کو بھی دکھائی، ان کو بھی دکھائی، لڑکے کی لڑکی کی لڑکی کی دکھائی جا سکتی ہے؟ یہ ایک الگ نہیں، ان سے شادی کرنی کہ آپ کو شادی کرنی ہے، آپ کو شادی کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے، اور آپ اپنی جس دلہن سے شادی کرنا ہونے والی اہلیہ کی تصویر میں علماء کرام کو دکھاؤں؟ نہیں، عالم کی شادی کے لیے کہ آپ کو اس سے کرنی ہے۔ نہیں، سنیں وہ یہ نہیں کہہ رہے۔ اب اچھا آپ ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کے بتاؤ آیا میرے لیے یہ لڑکی صحیح ہے کہ نہیں۔ ان کا حسن کا پیمانہ الگ ہے، یہ تو حسن تھوڑی دکھا رہے ہیں تو اب بات تو سنیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ان کا الگ ہے، میرا الگ ہے۔ کسی کو ناک بالکل کھڑی اچھی لگتی ہے، کسی کو ناک بالکل انگریزوں والا گورا رنگ، اور کسی کو گندمی، کسی کو سانولا پسند ہوتا ہے۔
اب وہ ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے مطابق آپ کو فیصلہ دے گا. آپ کنفیوز ہو جائیں گے یار 4 مولوی میں تو پہلے تو 2 میں وہ تو مرغی اللہ حرام کی سنا رائے تھا, معلوم کر رہے ہیں. اب 4 میں ہی دلہن حرام ہو گئی ہے. اب میں کروں تو کیا کروں؟ اب ہم بولیں گے یہ آپ کا قصور ہے. آپ یہ چیز لے کر چاروں کے پاس آئے کیوں؟ آپ اللہ سے دعا کریں, اللہ آپ کے دل کو پھیر دے. باقی چیزیں جیسا کہ انہوں نے کہا دنیاوی اسباب, خاندان, اس یعنی کا استخارہ ایک دعا ہے جس کا کوئی جواب نہیں آتا, اللہ تعالیٰ خیر پیدا کرتا ہے. ممکن ہے اللہ جواب دے دے, لیکن اللہ کی طرف سے خیر یہی ہے آپ کا دل اس طرف ٹھک جائے گا اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہے. بس دعا کرنے کے بعد وہ کام کر لیں تو اس کا انتظار تو کریں نا, دل کے ٹھکنے کا انتظار تو کریں نا. دیکھیے ایک ہوتا ہے دل اسی جگہ پہ اٹکا ہوا ہے جہاں دعا سے پہلے تھا. کم از کم کتنا ٹائم دیں؟ دیکھیں کم سے کم 3-4 دن تو ٹائم دیں کم سے کم. اس کی وجہ یہ ہے, اور اگر دل 5ویں دن ٹھک گیا تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ سے پیسے لینے آیا, میں نے کہا جی مسعود صاحب مجھے 10,000 روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے. جی آپ نے مجھے دراز سے 10,000 روپے نکالے اور فوراً دے دیے, اور یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ لوٹاؤ گے کب, یا لوٹاؤ گے بھی یا نہیں لوٹاؤ گے. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے کہا جی مجھے 1,000 روپے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. آپ کہتے ہیں بھائی اس وقت تو بس کام دھندہ ہی ایسا چل رہا ہے, میرے پاس نہیں ہے. ایک نے 10,000 مانگے, آپ نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ لوٹاؤ گے کب. ایک نے 1,000 مانگا اور آپ نے اس سے بھی آئیں بائیں شائع کر کے اسے ٹال دیا. ہمارا رب سے جتنا جس بندے کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا معنی رکھتا ہے. بے شک ایک بندہ اللہ سے بس اللہ کا ہی ہوا ہے, اللہ تو انتظار میں رہتا ہے, اللہ انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے. دعا کا تو حکم ہے, دعا تو بڑی اہم چیز ہے نا دعا. تو اب ایک ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل آج مطلب پڑا, ضرورت پڑی, اس کو پھوڑا نکل آیا, بیٹھ نہیں سکتا, اب مسجد میں آ گیا. استخارہ ہی دعا ہے, استخارہ ہے ہی دعا, استخارہ ہی دعا ہے. دعا ہے جو اس دعا کے ذریعے سے خدا سے دعا ہے. رب کر رہے ہیں. اور اس میں جو آپ قرآن پاک سے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو خواب نظر آ رہا ہے, بس اب یہ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر آدمی نے ظاہر دلیل دی نا. اب حدیث میں جو آتا ہے ہم نے وہ طریقہ بتا دیا. اب علامہ صاحب نے اپنے اعتبار سے جو بھی کہا کہ قرآن سے, تو یہ چیز ظاہر ہے ہم نہیں کہہ رہے, کیونکہ ہماری نظر میں جو ہمارا مطالعہ ہے, علم ہے, قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ظاہر ہے وہ اپنے حساب سے وہ اس کے مکلف ہے, لیکن اس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ یہ دعائے استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے. اس کا باقاعدہ نفل اور اس کے بعد دعا بتائی گئی ہے. کبھی خواب میں اشارہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے, اور کبھی کبھی جو ہے وہ ذہنی رجحان اس طرف چلا جاتا ہے, دل ٹھک جاتا ہے. لیکن یہ بات میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ کبھی کبھی دل ٹھک جاتا ہے استخارہ کرنے کے بعد, اور استخارہ خود کرنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ زندگی میں حرام کھاتے ہیں, آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, قرآن کہتا ہے وما اصوابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے اوپر جو بھی حادثات اور حالات آتے ہیں تو وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس, خشکی اور تری میں جتنا فساد برپا ہوا بپا ہوا وہ تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہوا. اور ایک جگہ فرمایا اعمالکم عمالکم, تمہارے اپنے عمل یعنی گناہی وہ تمہارے حکمران ہوتے ہیں. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود سے اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو. آپ مختلف لوگوں کے پاس استخارے کے لیے جانا, اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے 4 کسائی لے آؤ تو وہ ذبح نہیں ہوگا. نمبر 1, آپ ایک علاج کے لیے بیک وقت 4 ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور چاروں کی دوا بیک وقت استعمال کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ چیز آپ کو نقصان دے گی. تو آپ نے اپنے جس عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اور قرآن اور حدیث کے مطابق انہوں نے رہنمائی کی, اس پر عمل کر لیں. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, اسی سیناریو میں ہے کہ کبھی کبھی تمہیں کوئی چیز بری لگتی ہے, اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے. کبھی کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی ہے, اللہ کی طرف سے اس میں خیر نہیں ہوتی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. عقیدہ جس کا مضبوط ہوگا وہ ادھر ادھر
نہیں بھاگے گا، وہ اپنی مرضی کے لیے 10 لوگوں کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، وہ خود قرآن اور حدیث کے مطابق اس پر عمل کرے گا، انشاءاللہ خیر اور برکت۔ اچھا قاری صاحب یہاں رکیے گا، مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آتی ہیں۔ ویلکم بیک۔ دوسری شادی کے لیے استخارہ ضروری ہے یا بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیے شریعت میں تو بیوی کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں ہے۔ شریعت میں فقط اس بات کی شرط ہے کہ آپ پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کے تمام حقوق کو، اس کے ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے عدل کے ساتھ دونوں بیویوں کو مینٹین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں تو شریعت میں نے منع نہیں کیا آپ کو، لیکن بلا ضرورت شادی جو ہے صرف دل چاہ رہا ہے میرا، وسائل بھی ہیں، افورڈ بھی کر سکتا ہوں، تو اگر فقط دل کی بنیاد پہ ہو رہا ہوتا تو دیکھیے پھر وہ تاریخ کی بڑی مثالیں ملیں گی کہ کہاں کہاں ایک بیویاں کئی سالوں تک رہیں۔ تو بات یہ ہے کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ آیا میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو کس لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ میں فقط حکم الہی اور نسل ابراہیمی کو بڑھانے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آنے والے معاشرے کے اندر بہترین نسل میری مزید آگے بڑھے، یہ نیت شامل ہے۔ تو اس نیت پر عمل کرنے کے ضروری یہ ہے کہ آپ دونوں کے حقوق کو عدل کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تب تو آپ کر لیجئے۔ اور اجازت کی کوئی شریعت سب آپ کے یہاں سب سے زیادہ آسانی یہ ہے، نہ ولی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ کوئی اور، دو لوگ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، اور آدمی اگر دوبارہ شادی کرنا چاہے تو اسے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول کتنا آسانی ہے، اتنے واضح لفظوں میں آپ نے فرمایا، من نکحت بغیر اذن ولیجہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ 3 دفعہ آپ نے فرمایا جو عورت اپنا نکاح خود کر لیتی ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ میں نے کہا تھا کہ نابالغ لڑکی تو بالکل تو ہو ہی نہیں سکتا، بالغ کی بات کر رہے ہیں، بالغ لڑکی کے لیے بھی ولی موجود ہے تو ولی کی اجازت ہونی چاہیے۔ مطلقاً میں نے نہیں کہا کہ مانا ہے اس کے لیے، لیکن سب سے ایسے ہیں کہ اس نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ بجائے اس کے دیکھیں ولی کی اجازت، قاری صاحب تو فرما رہے ہیں کہ اگر اجازت نہیں ہے تو مطلق، دیکھیں بات بالکل کہ آیا ہمارے یہاں تو شریعت نے کیا کہا کہ اب شادی میں لگی لپٹی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ضرورت ہے ہی نہیں، عاقل اور مطلق ضرورت نہیں ہے، عاقل اور بالغ ہے، ٹھیک ہے۔ اب باپ راضی نہیں کسی رشتے پر، لڑکی راضی ہے رشتے کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں پہ مطلقاً یہاں پہ اس کا نکاح باطل نہیں ہوگا کہ اگر اس نے باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر لیا۔ ہاں البتہ اس کا عاقلہ بالغہ ہونا ضروری ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کر سکتی ہے، نابالغ نہیں کر سکتی لیکن بالغ کر سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دیکھیے دلیل یہ ہے کہ ایک خاتون ایسی ہے کہ جو خود کفیل ہے اپنے معاملات کے اندر، معاش میں تمام چیزیں دلیل ہوتی ہے یا قرآن سے یا حدیث سے۔ مسئلہ یہ کہ دیکھیں اس کو کسی بھی یعنی اس کو ولی کی ضرورت نہیں، اس میں دیکھیں نا وہی دیکھ رہی ہے کہ کردار کے لحاظ سے ہر اعتبار سے یہ لڑکا میرے لیے سوٹیبل ہے، مجھے پسند ہے، ماں باپ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پابندی نہیں ہے، وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے، پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ماں باپ کو بتائے مجھے یہ پسند ہے۔ اگر ماں باپ جو ہیں وہ ان سے زیادہ عقل رکھتی ہے اولاد، اگر ہاں اگر اولاد زیادہ عقل رکھتی ہے اور ماں باپ اب بوڑھے ہو کے چھوٹے ہو گئے ہیں اور بچے جوان ہو کے بڑے ہو گئے، پڑھی لکھی ہے، زیادہ شعور رکھتی ہے، نہیں شعور رکھتی ہے، سب کچھ والدین کبھی اسکول نہیں گئے، لڑکی نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، وہ سمجھتی ہے، ہاں سمجھتی ہے۔ پی ایچ ڈی والے شیطان نے بھی کئی پی ایچ ڈیاں کر رکھی ہیں، وہ ان سے زیادہ ماہر ہے اچھا گمراہ کرنے میں اور پھسلانے میں اور گناہوں کی شریعت نے یہ لگامیں اس لیے دی ہیں کہ، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا لڑکی نے شادی کر لی بغیر ماں باپ کی اجازت کی، اتفاق سے 6 مہینے سال بعد وہ گھر ٹوٹ گیا، رشتہ نہیں بنا، سب سے پہلا نقصان اس لڑکی کو یہ ہوتا ہے، ماں باپ پہلا تانا ہی یہی دیتے ہیں، چکھ لیا مزہ
अपनी पसंद का। हम जो मना करते थे हम बेवकूफ़ थे। ये तो खैर ये तो माशरती मसला है ना। लेकिन अगर वालिदैन की आप सर पे हाथ रखवा के घर से बाहर निकलेंगी, कल को अगर ऊंच नीच होगी भी तो वो आपको दिलासा दे। माशरती इस्तेकाम के लिए, अच्छे माशरे के लिए ज़रूरी है कि अगर ये तमाम चीज़ों का पर अमल किया तो अच्छी बात है। और दूसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला निकाह इल्ला बेवलिय्यिन, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं। सर मैं इस नहीं है तो नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। असल में हम वाइड अप करते हैं। अगर औरत जो है वो बालिगा है और शादीशुदा है तो उस सूरत में वो अपना निकाह बग़ैर वली के कर सकती है। अल अयम व हक़्क़ु बिनफ़्सिहा। जहाँ तक कारी साहब ने बात की, देखे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बतलाए हैं तो वो बाज़ औक़ात साइल के सवाल के मुताबिक बताए हैं। अब ये जो हम बात करते हैं कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, या इसी तरह जो हमने दूसरी हदीसें बताई कि भाई औरत जो है फ़ला ताज़ुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन इज़ा तराज़व बैनहुम बिलमारूफ़, कुरान की आयत है कि जब एक औरत दोबारा अपने पहले शौहर से निकाह करना चाहती है तो तुम उनको न रोको कि वो ख़ुद अपना निकाह करे जब उन दोनों के दरमियान रजामंदी हो। तो सगीरा के अहकामात अलग होते हैं, बालिगा और कबीरा के अहकामात अलग होते हैं। ये रिवायत भी मौजूद है कि एक आज़ाद औरत जब आक़िला बालिगा हो तो वो अपना निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर कर सकती है। हाँ, बाज़ फ़ुक़हा ने यह लिखा है कि अगर कुफ़ू ना हो तो फिर वली को उस निकाह को फसख़ करने का इख्तियार होता है। अच्छा। बचपन में निकाह कर लिया, बग़ैर कुफ़ू में निकाह कर लिया, तो उस सूरत में फिर वली को इजाज़त। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वाइंड अप करना है बस। देखिए मसला ये है कि जब भी हम निकाह का इख्तियार और इरादा रखते हैं तो हमारे माशरे में जिस तरह अलमिया चल रहा है इसमें तो लड़का लड़की की पसंद देखी जाती है। वालिदैन को तो बाद में पता चलता है, पहले ही सारे मामला तय हो जाते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए। तो बुनियादी तौर पे निकाह जो किया जा रहा है वो हम गुनाहों से बचने की गर्ज से और सुन्नत मुबारक की अदायगी की गर्ज से करते हैं। लेकिन अब चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम के तहत करें, चाहे आप बिल्कुल सेपरेट होकर रह लें, लेकिन असल जो इसमें हमारे लिए सवाल और अलमिया है ना, वो निकाह होने के बाद ही फ़ौरन ख़त्म क्यों हो जाते हैं, फौरी तौर पे झगड़े शुरू हो जाते हैं। और अक्सर हम ये देख रहे हैं कि लव मैरिज, अभी तो ये लव मैरिज होने के बाद सारे मामला ख़राब हो जाती हैं। दो लोग आक़िल व बालिग़ खुद से फ़ैसला कर सकते हैं निकाह का? क़ाज़ी साहब ने फरमाया नहीं कर सकते। बिल्कुल फ़िक़्ह हनफ़ी में जो ख़ुद मुख्तार बालिग़ है, बालिग़ा औरत है, वो निकाह कर सकते हैं। ये बात ठीक है कि फ़िक़्ह हनफ़ी में ऐसा है, ये बात ठीक है। फ़िक़्ह हनफ़ी में हमने यही जिक्र किया, मुफ्ती ज़ुबान साहब ने भी ये बताया, मैं भी तो 3 जगह पर ये है। तो जो अच्छा बुनियादी मकसद इसका क्या है? मकसद जो इख्तियार है वो किस वजह से, इख्तियार इस वजह से भी दिया जा रहा है ना कि इंसान की अक़ल और शऊर भी तो कोई चीज़ है ना, कोई शय है ना। जब क़ारी साहब ने ये फरमाया कि भाई किसी चीज़ में जब किसी इंसान का दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ठुक जाए यही मेरे हक़ में बेहतर है, तो उन्होंने भी ये फ़ैसला कर लिया भाई मेरे हक़ में ये बेहतर है, मैं इसके हक़ में बेहतर हूँ। दोनों एक दूसरे को मिजाज को हम समझते हैं, तो लिहाजा बिस्मिल्लाह किया जाए, इस्तिखारा भी ना कराएं, वैसे ही करें, तो इसमें क्या मुज़ाहिरा है। जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने राय सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया। क़ारी खलीलुर रहमान साहब, मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब, अल्लामा ज़ामिन अब्बास साहब, मुफ्ती खलीलुर रहमान साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस तमाम गुफ्तगू में आपको आपके जहन में पैदा होने वाले जो सवालात हैं उनके जवाबात मिलते चले जाएंगे। और अगर कोई सवाल आपके जहन में पैदा होता है तो कमेंट्स में लिखिए, सवाल हम तक भेजिए, हम उलमा इकराम के सामने आपका भी वो सवाल रखेंगे जो हम शायद ना पूछ सके हों। फ़िलहाल इस नजर से इजाज़त दीजिए, फिर आएंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मसले के साथ और उस पर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया।